أما بعد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رواه البخاري ومسلم. یہ 40 نوویہ کی 8ویں حدیث ہے. یہ مشہور صحابی جن کو بکثرت روایات حدیث بیان کرنے اور نقل کرنے کا شرف حاصل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں، جنگ کروں، جہاد کروں لوگوں سے یہاں تک کہ وہ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کی بندگی کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کریں اور زکات دیں. یعنی جب تک کلمہ توحید و رسالت کے اقرار کے ساتھ نماز کے قیام کا اور زکات کی ادائیگی کا انتظام نہ کریں، پابندی نہ کریں، صرف کلمے کا اقرار کافی نہیں ہے. کلمے کے اقرار کے ساتھ ساتھ نماز بھی ضروری ہے اور زکات کی ادائیگی ہے. جب تک یہ تین کام نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم ان سے جڑ لیتے. کلمہ شہادتین کے اقرار کے ساتھ جب وہ نماز قائم کریں، زکات دیں، تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو محفوظ کر لیا. یعنی آپ ان کا خود نہیں پایا جا سکتا، ان سے ان کے مال چھینے نہیں جا سکتے. الا بحق الاسلام، مگر کلمے کے اقرار کے بعد یہ شریعت کی التزام اور شریعت کے احکام کی پابندی کے باوجود بھی اگر انہوں نے اسلام کے کسی حق کا انکار کر دیا تو اسلام کے کسی حق کے سبب پھر ان سے قتال کیا جائے. وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ. جیسا کہ آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس شخص سے جنگ کریں جو کلمے کا اقرار نہیں کرتا، نماز اور زکات کی پابندی نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ. کیونکہ دین کے معاملے میں اللہ کے سوا آپ کو کوئی دوسرا حکم کر ہی نہیں سکتا. اور صحابی اگر کہیں کہ امرنا بکذا ونہینا عن کذا، ہمیں اس طرح کا حکم دیا گیا اور فلاں کام سے ہمیں منع کیا گیا، تو اگر کوئی صحابی ایسا کہے تو وہاں عامر اور ناہی، حکم کرنے والا اور منع کرنے والا کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور علماء اصول کے نزدیک وہ حدیث جس کے اندر کہا جاتا ہے امرنا بکذا ونہینا، ہم لوگ ایسا حکم دیے جاتے تھے، ہمیں ایسا حکم دیا جاتا تھا، ہمیں فلاں چیز سے منع کیا گیا، تو یہ حدیث مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے. یہ قول مرفوع حدیث کے حکم میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مانا جاتا ہے، اس کی حیثیت مرفوع حدیث کی ہے. مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں جس کو صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے کہ آپ نے ایسا فرمایا. تو اگر کہ امرنا بکذا ونہینا، ایسا حکم دیا گیا، اس سے منع کیا گیا، تو گویا کہ وہ حکم میں ہے، راجح قول میں ہے ان کے مرفوع حدیث کے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی نسبت کی جائے. جو مفہوم اس آیت کے اندر ہے، حدیث کے اندر، کہ قتال اور جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ آدمی شہادتین کا اقرار نہ کر لے، اللہ کی وحدانیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کر لے، شہادت نہ دے دے. یعنی علم، یقین اور سچائی کی بنیاد پر. شہادت کے لیے ضروری ہے علم، یقین اور سچائی. پہلے کلمے کا معنی سمجھ لے آدمی، علم
پہلے ضروری ہے کیا اقرار کر رہے ہو اور یہ سمجھ لو، اس کے بعد یقین کرو اس کے اوپر کہ اللہ ہی ایک معبود حقیقی ہے، یقین کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہے، اور پھر جو گواہی زبان سے دے رہے ہو تو اس میں سچے بھی تھوڑا علم، یقین اور صدق کی بنیاد پر گواہی ہوتی ہے۔ تو جو مفہوم اس آیت کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، اس مفہوم کی آیت موجود ہے سورۃ توبہ میں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ جب شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دینے لگے، تب ان کی راہ چھوڑ دیں، ورنہ گھیرے رہو۔ یا یہ دینی بھائی کب ہوں گے، دین میں کب شامل ہوں گے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ شرک سے توبہ کر کے نماز قائم کرنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، تبھی وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ گویا کہ اگر نماز قائم نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو وہ ہمارے دینی بھائی نہیں ہو سکتے، ان کا ایمان، ان کا اسلام معتبر نہیں ہے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر بیان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، تو عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئی، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، بغاوت کی راہ اختیار کی، کیا نماز پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، پر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے قتال کا عزم اور پختہ ارادہ کیا کہ ایسے لوگوں سے نمٹ لینا ضروری ہے۔ بہت بڑے خطرے کو گویا کہ ان لوگوں نے دعوت دی ہے۔ آج کوئی کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، کل کوئی کہے گا کہ اچھا اسلام کے تمام قوانین ہمیں منظور ہے، بس نماز معاف دے دو، کل کو کہے گا سب کچھ کرتے ہیں، اپن نماز بھی پڑھیں گے، روزہ زکوٰۃ بھی دیں گے، ایک مہینے کا رمضان کا روزہ بڑا چلتا ہے، اس سے ہم کو آزاد کرو۔ تو اس طریقے سے تو اسلام گویا کہ مسلکہ بن جائے گا اور ہر آدمی کی مرضی کی چیز بن جائے گا۔ بڑے پرعزم لہجے میں انہوں نے کہا کہ میں مانعین زکوٰۃ سے قطع، کیونکہ شہادتین کا تقاضا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کا تقاضا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ رسول سے ثابت ہے اس کو بلا چرا ماننا۔ لہذا زکوٰۃ جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، اس کو دینے سے اعراض کرتا ہے، تو میں اس سے ضرور خطاب کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے بحث و تکرار شروع کر دی۔ ان کا منشا یہ تھا کہ اگر کلمہ کا تکرار کرتے ہیں تو زکوٰۃ کے انکار پر ان سے خطاب نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ میرے پاس حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو گویا کہ اس نے اپنی جان کو محفوظ کر دیا۔ وہاں نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر شہادتین کے ساتھ نہیں، الا بحق ہی، مگر اسلام کے کسی حق کے سبب۔ تو آپ کیسے خطاب کریں گے ان لوگوں سے؟ کیف تقاتل من قال لا الہ الا اللہ، جیسا فرمایا جس نے لا الہ کہہ دیا اس نے اپنی جان کو محفوظ کر دیا۔ وہ لا الہ کہنے والے لوگ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ سنو، زکوٰۃ ہمارے مال میں اللہ کا حق ہے، اللہ بحق اسلام ہے، اسلام کے کسی حق کے سبب۔ زکوٰۃ ہمارے مال میں اللہ کا حق ہے۔ ومن فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، نماز پڑھے گا زکوٰۃ نہیں دے گا، لَأُقَاتِلَنَّ عَلَىٰ مَنْعِهِ، زکوٰۃ نہ دینے پر ہم سے جنگ کریں گے۔ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي، یہ قال لیکن صحیح ہے، لَقَاتَلْتُمْ عَلَىٰ مَنْ
बकरी का बच्चा ज़कात नहीं करता था, जिस मिक़दार इतनी मामूली सी मिक़दार किसी के माल में ज़कात की थी, और अगर वो उसका इनकार करता है तो मैं इनकार करने पर उससे ज़रूर क़त्ल करूँगा, क़िताल करूँगा, क्योंकि ज़कात माल में अल्लाह का हक़ है। इस मुनाज़रे का जिक्र भी मुस्लिम शरीफ के अंदर गालिबन हदीस नंबर 19 में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की मरवी रवायत के अंदर मौजूद है। जो बहस हो रही है अबू उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दरमियान कि आप क्यों क़िताल करेंगे और मैं क्यों नहीं करूँगा, ये जो गुफ्तगू भी आपके समझ में ला रहा हूँ, इसकी वजाहत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस अबू मुस्लिम के अंदर मौजूद है। जब देखा इस्तिदलाल को, अब देखा कि ये अज़्म है क़िताल पर, फ़वल्लाहि मा रअयतु अन शरह अल्लाहु सद्र अबी बकर व अरफ़्तु अन्नहुल हक़। जब मैंने दलीलों पर गौर किया, हज़रत अबू बकर की गुफ्तगू सुनी, उनको पूरा अज़्म पाया, पुख्ता इरादा वाला पाया कि वो मानीन ज़कात से, ज़कात न देने वालों से क़िताल करने पर तुले हुए हैं, तो मेरा सीना खुल गया और मैंने समझ लिया कि अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर के सीने को हक़ के लिए खोल दिया है, वही हक़ पर है। अब मैं गलती पर था, चुनांचे खामोशी अख्तियार कर ली और तमाम सहाबा ने मुत्तफ़क़ होकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म पर क़िताल किया माली ज़कात से, यहाँ तक कि उन्होंने सरेंडर किया। कुछ लोगों ने इस मुनाज़रे की रोशनी में जो अबू बकर उमर के दरमियान हुआ कि सिर्फ कलमे का इक़रार ही जान माल की हिफाजत के लिए काफ़ी है, और यहाँ हज़रत इब्ने उमर की रवायत है कि जब तक कलमे का इक़रार न कर ले, नमाज ना कायम कर ले, ज़कात न दे दें, इतनी क्लियर हदीस है। इसका मतलब कि ज़कात अगर नहीं देते तो क़िताल किया जाएगा, बिल्कुल सीधा बात है। इस बुनियाद पर कुछ लोगों ने हज़रत इब्ने उमर की इस हदीस को, जो मुत्तफ़क़ रवायत है, सही बुखारी मुस्लिम की है, इसको ठेका दिखाया है कि ये हदीस साबित नहीं। शुबहा क्या है उनका कि अगर ये हदीस साबित होती, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास होती, तो वो अपने वालिद मोहतरम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को अबू बकर से बहस व तकरार करते हुए न छोड़ते, उनको मना करते कि अब्बा जान आप क्यों कर बहस कर रहे हैं, बिल्कुल हम अबू बकर सिद्दीक़ के साथ है, ये लीजिए मेरे पास हदीस है। नबी ने फरमाया कि जब तक कलमे का इक़रार न कर लें, नमाज ना कायम करें, ज़कात ना दें, उस वक्त तक उनसे क़िताल करना। ये तो बिल्कुल नस्से सरी हदीस थी जो हज़रत अबू बकर के मौक़िफ़ की तायीद कर रही थी। तो अगर हदीस होती तो अपने वालिद को टोकते, और अबू बकर सिद्दीक़ को ये हदीस मालूम होती तो वो इस हदीस से दलील पकड़ते, न कि क़ियास करते कि नमाज और ज़कात में जो फ़र्क करेगा तो मैं क़िताल करूँगा। ये इस्तिदलाल करने की उनको क़ियास की ज़रूरत नहीं पड़ती, हदीस उन्होंने पेश करते। अरे भाई, इसमें क्या इस्तिहाला है कि हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास रही हो, और जिस वक्त हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से बहस चल रही हो, उस वक्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर वहाँ मौजूद न रहे हो, शहर के किसी दूसरे इलाके में रहे हो, शहर ही में रहे हो, तो इस मजलिस में हाजिर न रहे हो, और जब बाद में आए हो और वालिद के ज़रिए या किसी के ज़रिए मालूम हुआ हो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इस मसले में डिस्प्यूट हुआ, तो उन्होंने हदीस सुनाई हो गया, बिल्कुल हदीस है, 100% अबू बकर राइट है, जो ज़कात नहीं देगा उससे क़िताल होगा, ये हदीस मौजूद है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सिर्फ क़ियास से दलील नहीं पकड़ा कि जिसने नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क किया, नमाज ज़कात में क्या फ़र्ज़ है, नमाज हमारे जिस पर अल्लाह का हक़ है, ज़कात हमारे माल में अल्लाह का हक़ है। उन्होंने उस हदीस से ही दलील पकड़ी जो हदीस हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने पेश की थी कि अगर लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें तो अपनी जान माल को महफूज कर लेते हैं, सिवाय इसके कि वो इस्लाम के किसी हक़ की मुखालफत करें। उन्होंने कहा कि तुम खुद ही पढ़ रहे हो इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम, इस्लाम के हक़ के सबब जड़ की जाएगी, तो बताओ ज़कात इस्लाम का हक़ है कि नहीं हमारे माल पर? तो इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम से इस्तिदलाल हुआ कि नहीं हुआ? फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जिस हदीस का लोग इनकार करना चाहते हैं या उसकी सेहत पे सवाल उठाते हैं कि जिसमें शहादतैन की इक़रार के साथ नमाज और ज़कात दोनों का जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह इस मफ़हूम की रवायत किताब ज़कात में सही बुखारी में मौजूद है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से। तो
क्यों पर हदीस का इनकार सही हो। बड़ी बात जो इससे इस्तेदलाल करने की थी वो ये थी, बजाय इसके कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीस की सेहत पे बहस की जाती, ये कहा जाता कि बहुत सी हदीसें ऐसी होती है और हो सकती है कि युग के बारे सहाबा को भी मालूम न रही हो। अब ये हदीस अबू बकर उमर से को मालूम नहीं थी, वरना एकदम कुछ बहस होने ही का नहीं थी कि नमाज कायम करें, ज़कात जब तक न दे, कलमे के इकरार के साथ साथ उस वक्त तक उनसे क़िताल किया जाए। तो भला जो लोग इनकार करते हैं ज़कात देने से, उनसे तो क़िताल करना नबी का फरमान ही मौजूद है, बिल्कुल क्लियर करना। लेकिन अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु में से किसी को भी ये हदीस इन अल्फाज के साथ मालूम नहीं थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर को मालूम थी, जो बाप के बेटे थे, बाप को नहीं मालूम है, इतनी अजमत वाले हैं, क्या मुकाम है शेखैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा का, अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का, उन्हें नहीं मालूम है। और मालूम है रिवायत किसको, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को, अब्दुल्लाह बिन उमर को, आधे सहाबा को मालूम है, बाज़ कमतर सहाबा को जो इल्म में फज़ल में अबू बकर उमर से बहुत अच्छा कम है, उनको हदीस मालूम है, उनको हदीस मालूम नहीं है। तो ये जो कुछ लोग कहते हैं कि शायद अगर ये हदीस है और इससे यही इस्तिदलाल है और इससे यही मसला साबित होता है, तो क्या हमारे बड़े मौलवी साहब को हदीस नहीं मालूम थी, उनको ये इस्तिदलाल नहीं सूझा, ये कह करके जो हदीस से दामन झाड़ते हैं और राय और क़ियास पर अमल करते हैं, ये बात गलत है। तो अगर सही हदीस सामने आ जाए तो उसको लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको मौलवी साहब को हदीस मालूम नहीं, कितनी हदीसें जो अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को मालूम नहीं थी, आम साहबों को मालूम थी। तो जब सही हदीस आ जाए तो उसका डर रहना चाहिए। ये एक बुनियादी चीज थी इसके। दूसरी बात ये समझ में आई कि साहब ज़कात और नमाज इस्लाम की दो इतनी अहम इबादतें हैं कि अगर कोई इनमें फर्क डालेगा और किसी इबादत का इनकार करेगा तो उसके तर्क पर, इनकार पर उससे क़िताल किया। और ये आखिर में नबी ने फरमाया वह हिसाब अल्लाह, इस जुमले का मफ़हूम ये है कि अगर कोई शख्स ज़ाहिर में कलमे का इक़रार करता है, ज़बान से कलमा तौहीद और रिसालत का पढ़ता है, और ज़ाहिरी तौर पर नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, मानदार है, तो ज़कात भी देता है, हज भी कराया है, तो हम उसके ऊपर क्या हुक्म लगाएंगे? वो मुसलमान है कि नहीं है? मुसलमान। उसके ज़ाहिर को देखते हुए उन लोगों को मुसलमान बनाए। जो शख्स कलमे का पहले इक़रार कर ले, मतलब ये समझिए कि जो शख्स कलमे का इक़रार कर ले, सही इक़रार करता हो, तो हम उसको मुसलमान होने की सर्टिफिकेट देते हैं। अभी 8 बजे कोई शख्स आए, या मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, जाहिर है कि उस वक्त उससे कलमे का इक़रार ही नहीं, शहादत उससे पढ़वाएंगे, शहादत का माना बताएंगे, कलमे का क्या तकाजा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने का क्या मतलब है, वो मतलब समझाएंगे, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, शिर्क नहीं करना है, किसी और की बात नबी की बात के मुकाबले में नहीं मानना, ये मसला समझाएंगे। अगर उसने इक़रार कर लिया था, बिल्कुल मेरा दिल मुतमईन है, मेरी ज़बान इसका इक़रार करती है, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ में कलमा पढ़ता हूँ, अपन उसको मुसलमान बोलेंगे ना, क्योंकि उस वक्त किसी नमाज का वक्त नहीं है या ज़कात का वक्त नहीं है उसके। लेकिन जब ज़ोहर का वक्त आएगा और वो उस वक्त नमाज नहीं पढ़ेगा, तो ये इस बात को सबूत होगा कि इसकी कलमे का इक़रार सही नहीं है। क्योंकि अगर ये सही माने में मुसलमान होता तो हम उसको समझा चुके हैं कि कलमे का तकाजा ये है कि तुमको 5 वक्त की यौमिया नमाज पढ़नी पड़ेगी, साथ में ज़कात देनी पड़ेगी, साथ में रोज़ा रखना पड़ेगा, ये सब इस्लाम के वाजिबात और फ़राइज़ है। तो गोया कि उस वक्त उसका इस्लाम में अप्रूव नहीं होगा अगर नमाज नहीं पढ़ता है। लेकिन नमाज का वक्त नहीं है, कलमा का इक़रार कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको मुसलमान बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ज़कात है, नमाज है, ज़कात है, मसला है। तो मैं ये अर्ज़ ये कर रहा था कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, ज़कात दे रहा है, रोज़ा भी रख रहा है, इस्लाम के ज़ाहिरी अमाल को बजा ला रहा है, तो हम उसके ज़ाहिर को देखकर उस पर इस्लाम का हुक्म लगाते हैं। अब अगर ज़ाहिर के मुताबिक उसका बातिन भी है, यानी दिल में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम से उसको मोहब्बत है, इस्लाम को सच्चा दीन समझ रहा है, तो वो ज़ाहिरन व बातिनन वो मुसलमान हो गया।
ظاہر میں مسلمان دکھ ہی رہا ہے الحمدللہ، باطن میں بھی اس کا اسلام ہوتا ہے. لیکن سپوز کیجئے کہ بظاہر اسلام کے کام کر رہا ہے لیکن دل میں باطن میں اسلام کے خلاف نفرت رکھتا ہے، اسلام کو پسند نہیں کرتا، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے اپنے جان اپنے مال کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ مسلمان ہم کو مسلمان سمجھیں، ہم کو کافی سمجھ کر ہماری گردن نہ کاٹ دیں، ہم سے ہمارا مال نہ چھین لیں، ہم سے جہاد اور قتال نہ کریں، یا کوئی اور مقصد ہو اس کا، اس کی خاطر بظاہر وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، زکات بھی دے دیتا ہے، لیکن دل میں اس کے اسلام نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ منافق. لیکن دل کا حال کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. ہم تو ظاہر پر اس کے اسلام کا حکم لگا دیں گے کہ وہ مسلمان ہے. اب دل میں اگر کفر چھپائے ہوا ہے، زبان سے اور اپنے ہاتھ پاؤں سے ایکشن سے کفر کا اظہار نہیں کر رہا ہے، تو ہم اس کے ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے اس کو مسلمان کہیں گے، اور اس کے باطن کا حال اللہ کو معلوم ہوگا. اب اس کا حساب قیامت میں کون لے گا؟ اللہ. فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. جو لوگ کلمے کا اقرار کر لیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں، نماز قائم کر لیں، زکات دے رہے ہیں، تو انہوں نے جان مال کو محفوظ کر دیا. الا یہ کہ اسلام کے کسی حق کا انکار کرتے ہیں تو وہ قتل کریں گے، اور ان کا حساب اللہ کرے. اس جملے کا مطلب کیا ہوا اگلے جملے سے رب کہ بظاہر اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، ہم ان کو مسلمان کہیں گے، لیکن دل میں اگر کفر چھپائے ہوئے ہیں تو اس کا حساب ان سے اللہ دے گا. ظاہر پر حکم رکھتے ہوئے ان کو ان کے اسلام کا حکم لگا دیں گے. باقی رات باطن میں اگر کفر چھپایا ہوا ہے تو اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. اللہ باطن کا حکم رکھتا ہے. ایک اہم بات جو اس حدیث میں سمجھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں ان لوگوں سے جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں یا کلمہ کے ساتھ ساتھ نماز اور زکات کا انتظام نہیں کرتے. لیکن یہ حکم مستثنا ہے. اس سے وہ لوگ چھٹے ہوئے ہیں جن کو اگر ہم کہیں بھی کلمہ پڑھتے کہ نہیں، اسلام دین حق ہے قبول کرو، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں دین تو آپ کو نہیں قبول کریں گے لیکن کوئی دوسرا آپشن ہو تو بتائیے. تو اسلام میں دوسرا کیا آپشن ہے؟ جزیہ. جزیہ کا آپشن. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. اہل کتاب سے قتال کرو جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کی شریعت کی حلال کردہ حرام چیزوں کی حلت اور حرمت کے قائل نہیں ہے، ولا یدینون دین الحق، دین حق قبول نہیں کرتے اسلام کا، تو ان سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دے، ٹیکس دے. اس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، وہ اسلامی حکومت کے زیر لگی رہیں گے، ماتحت بن کے رہیں گے، اپنی شریعت پر رہیں، اپنے مذہب پر کیا پرواہ نہیں، لیکن حکومت رہے گی وہاں اسلام کی، اور وہ ٹیکس دے کر اس میں رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا ذریعہ بن جائے ان کے اسلام لانے کا. مسلمانوں کے ساتھ جب مکس اپ ہوں گے، ان کے اخلاق آداب کو دیکھیں گے، اسلام کی خوبیوں کو دیکھیں گے، تو الحمدللہ مسلمان ہو جائیں گے. تو جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں. اور اگر ٹیکس بھی نہیں دیتے، کلمہ بھی نہیں پڑھتے، ٹیکس بھی نہیں دیتے، اسلامی حکومت کو آپ قائم نہیں ہونے دیتے، اگر دکھاتے تو ان سے قتال کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں قتال کروں ہر اس شخص سے جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں قائم کرتا، زکات نہیں دیتا. اگر اس یہود و نصارہ یا مشرکین یا دوسرے مذہب کے ماننے والے اگر جزیہ دیتے ہوں، ٹیکس دے دینا گوارا کر لیتے ہو، تو پھر ان سے قتال نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ بولے تھے صاحب سے مسلم میں طویل حدیث ہے کہ فرمایا کہ جایا کرو جب مشرکین کے پاس جہاد کے لیے، تو ان کو سب سے پہلے اسلام کی طرف دعوت. اگر قبول کر لیتے اسلام کو الحمدللہ، کوئی کنفیوژن ہے ان کو اسلام کے تئیں تو ان کو دور کرو. اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے الحمدللہ، ادا اور مطلوب یہی مطلب ہے کہ وہ حق پر آ جائے، نہ ان کا مال لینا ہے، نہ ان کی جائیداد دینا ہے، نہ ان کے گھر پر قبضہ کرنا ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کا صحیح دین پر وہ آ جائے. اگر وہ نہیں آتے تو دوسرے نمبر پر ان کو کہو کہ جزیہ اور ٹیکس دینا ہوگا یا اسلامی حکومت قائم ہوگی اور تم کو اسلامی حکومت کے سائے میں رہنا ہوگا. اگر وہ جزیہ دے دیتے ہیں تو قبول کر لو، پھر ان سے رک جاؤ، قتال مت کرو. اور اگر جزیہ بھی نہیں دیتے، کلمہ بھی نہیں پڑھتے، جزیہ بھی دے دیتے نہیں، تو فاستعین باللہ وقاتلو، تو اللہ سے مدد چاہو اور قتال کرو. تو خلاصہ یہ کہ حدیث سے استدلال ہوا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قوت دے، حق کی اشاعت کی تو حق کی
دعوت کو عام کرنے کے لیے اگر باتوں سے نہیں سمجھتے اور حق کو قبول نہیں کرتے تو ان سے جزیہ کا مطالبہ کیا جائے گا. اگر وہ جزیہ بھی نہیں دیتے ہیں اور مسلمان اس پوزیشن میں ان سے قتال کریں تو قتال اور جہاد یہ اللہ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے واجب ہوتی ہو. کبھی واجب عینی ہوتا ہے، کبھی واجب کفائی ہوتا ہے. ہر شخص پر واجب ہو جائے گا، کبھی کچھ لوگوں پہ واجب ہو جائے گا کہ اتنے لوگوں جو وہاں قتال کر سکتے ہوں، جیسا حاکم ہو دیکھے گا اس حساب سے وہ معاملہ. دوسری بات معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ اور نماز اسلام کے اندر متعلق شان عبادتیں ہیں. ان دونوں میں فرق اگر کوئی شخص کرتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے یا نماز کا انکار کرتا ہے، اس سے قتال ہو جائے. تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ صاحب کلمہ کی اقرار اور نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر فعل کا اطلاق نظر کا ہے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب ایسا کریں، حالانکہ کلمہ کرا نہیں جاتا ہے، کیا نہیں جاتا بلکہ کہا جاتا ہے، قول ہے، تو کلمے کا اقرار ہے اور باقی نماز روزے کی ادائیگی ہے. تو قول کے اوپر بھی فعل کا اطلاق ہو. فَإِذَا فعلوا ذَلِكَ، جب وہ ایسا کریں، حالانکہ کلمے کا اقرار کیا جاتا ہے. کلمے کا اقرار کرنے مطلب یہ ہے قول کا کہ جب کلمے کا اقرار کر لیں اور نماز اور زکوٰۃ کا انتظام کریں تو ان کو چھوڑو، ادروائز ان کا راستہ گھیر کے رکھو، ان سے قتال. مانعین زکوٰۃ سے قتال ضروری ہے، بشرطے کہ یا اس وقت جب کہ وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے اور قتال کرنے پر آمادہ ہے. لیکن مان لیجیے کہ کچھ لوگ ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، اگر حاکم نے بلایا محلے کے چودھریوں کو، چند لوگوں کو، ذمہ داروں کو، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ آئے بائیں شائع کرتے ہیں، شک شبہ ظاہر کرتے ہیں. تب سے دور کیا، کسی عالم کو بلا کر کے عالم کو دلیل سمجھائیں، دیتے ہو یا پھر ہم تم کو جوتا لگائیں؟ نہیں دیتے. قتال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی. ہاں لیکن دیکھا نہیں دیں گے تو پٹائی ہوگی تمہاری. دیکھتے کیسے پوچھتے ہیں، آئیے ویسی اکڑ دکھائیں تب ان سے قتال ہو. لیکن اگر قتال کرنے کی پوزیشن میں یہ مانیں گے زکوٰۃ نہیں ہے تو زور زبردستی اسلامی حکومت ان سے زکوٰۃ لے لے گی. قتال کرنے کی ہوتی ہے تو غصہ لگے گا، پولیس کے 2 ڈانڈے لگیں گے اور نہیں دیتا ہے تو زبردستی جاؤ، اس کے اکاؤنٹ سے بینک کو آرڈر ہوگا، اس کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے لگ سکتے بس پکڑ لیا جائے گا. زبردستی بھی جائیں گے، اگر خوشی سے نہیں دے گا زبردستی دیں گے، اور قتال کرنے پر آمادہ ہوگا تو قتال. لیکن باقیانہ سرگرمیوں کو پنپنے نہیں دیں گے. اسلام میں ہو، کلمہ پڑھتے ہو تو اسلام کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے کرنے ہوں. اور مسلمان ہو کر اگر ارتداد کی رائے اختیار کرتے ہو، بغاوت کی رائے کرتے ہو اور قتال پر آمادہ ہو تو سب قلم کر دیا جائے، بغاوت کو پنپنے نہیں. اور اسلام کا حکم ظاہر پر لگتا ہے، باطن کا حال اللہ کو معلوم ہے. اگر باطن میں بھی اسلام ہے، ایمان ہے، اور ظاہر میں بھی ہمارے اسلام ہے تو الحمدللہ وہ مسلمان صادق ہے ظاہر و باطن. ظاہر میں اگر کوئی مسلمان دکھتا ہے لیکن باطن میں نعوذ باللہ اگر اسلام نہیں ہے، وہ منافق ہے، اس کا حقیقی حال اللہ پر منکشف ہے. اللہ اس سے حساب لے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ